السلام علیکم ڈیئر لسنرز. آج ہم نے حالم کی ایپیسوڈ نمبر لاسٹ پڑھنی ہے اینڈ فائنلی شکر الحمدللہ 3-4 مہینے بعد فائنلی یہ ناول ختم ہونے والا ہے. کتنا لمبا ناول تھا. نمبر سے بھی زیادہ. ہاں نمبر میں تو 1400 تھے اور یہاں پر 2000 تو ہوں گی میکسیمم، کیونکہ ایک ایپیسوڈ تو وہ کٹ ہوئی ہوئی تھی تو میں نے دوسری ویب سائٹ سے پڑھی تھی. اور فائنلی یہ ناول ختم ہونے والا ہے. یہ آئی ایم سو ہیپی، آئی ایم سو ہیپی. میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور اسی طرح جب مالا ختم ہوگا تب بھی مجھے بہت بہت جو ہے مجھے بہت غم ہوگا. غم کیوں ہوگا؟ اف یو نو یو نو. ناول ختم ہونے کی تو خوشی ہوگی بٹ چلیں اس کے بعد ہم اس کے ناول میں ہی کریں گے. فی الحال حالم کی بات بھی کر لیتے ہیں. تو جو پچھلا باب تھا اس کا نام مجھے بالکل بھی نہیں یاد، کیونکہ اتنے ہفتے گزر گئے اور میں نے جو ہے حالم بالکل پڑھا ہی نہیں تھا. مالا ہی پڑھ رہی تھی اتنے دنوں سے. تو فائنلی اب حالم کی لاسٹ ایپیسوڈ. ویسے بھی میں نے سوچا تھا رمضان کے بعد ہی پڑھوں گی، بٹ رمضان کے بعد میں بزی ہو گئی بہت زیادہ اور بالکل بھی ٹائم نہیں مل سکا مجھے. اس وجہ سے آج فائنلی حالم کی لاسٹ ایپیسوڈ آخری باب جس کا نام ہے سفید گھوڑے والی شہزادی. تو بیفور اسٹارٹنگ اوور لاسٹ ایپیسوڈ آئی ریکویسٹ یو آل کہ میری جو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں اور لائک اینڈ کمنٹ کر دیں. تو چلیں پھر کرتے ہیں اسٹارٹ. آخری باب سفید گھوڑے والی شہزادی. اس نے خواب میں دیکھا نیم اندھیرے میں ڈوبی گلی ویران پڑی ہے. اکا دکا اسٹریٹ بالز کی روشنی میں چند کچرے کے کین نظر آ رہے ہیں. گلی کے سرے پہ ایک مین ہول کا ڈھکن کھلا پڑا ہے. وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے قریب جاتی ہے. ڈھکن کے ساتھ کچھ زرد سا چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. تالیہ کے قدم اس کے ساتھ رکتے ہیں. وہ جھک کے اس شے کو اٹھاتی ہے. اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں وہ پتلیاں سکور کے اسے بغور دیکھتی ہے. وہ سفید رنگ کا خط کا لفافہ ہے اور اس پہ قدیم جاوی رسم الخط میں تحریر ہے پتری تاشا بنت مراد کے نام. نیچے شاہی مہر اور خط بھیجنے کی تاریخ 563 برس پہلے کی تاریخ. کسی جانور کے رونے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکراتی ہے. وہ چونک کے سر اٹھاتی ہے. دور تاریخ گلی کے سرے پہ ایک سفید ہرن کھڑا ہے. اس کی بڑی بڑی سبز آنکھیں تالیہ پہ جمی ہیں. اس کے منہ سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں. وہ تالیہ کو دیکھتے ہوئے پلٹ جاتا ہے. وہ اس کے پیچھے بھاگ جانے لگتی ہے لیکن اس کے قدم زنجیر ہو جاتے ہیں. ہرن رات کی دھند میں تحلیل ہو جاتا ہے جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں. دھند ہر طرف پھیلنے لگتی ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. صبح کی دھودیار روشنی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کے شیشوں سے اندر لیونگ روم کو منور کیے ہوئی تھی. ایک طرف صوفے رکھے تھے اور دوسری جانب اوپن کچن تھا جہاں اس وقت عالیہ مراد بیٹھی صبح کی چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی. ساتھ ہی وہ مسکرا کے اپنے اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ کو دیکھ رہی تھی. لیونگ روم کی قد آدم کھڑکیوں سے نیچے سڑک پہ بہتا ٹریفک دکھائی دے رہا تھا. ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا اور لوگوں کی اکثریت اپنے کاموں کے لیے روانہ ہوتی نظر آ رہی تھی. تالیہ مراد کے خوابوں کا سلسلہ عرصہ ہوئے تھم چکا تھا، لیکن آج وہ جس خواب سے بیدار ہوئی تھی وہ نہ صرف عجیب تھا بلکہ اس نے طبیعت مکدر کر دی تھی. اس کے خواب پھر سے کیوں شروع ہوئے؟ اور یہ ہرن یہ اس نے پہلے کہاں دیکھا تھا؟ اور وہ خط؟ ان سارے سوالات کے جوابات اس کو شاید کبھی ملنے نہیں تھے، لیکن اس مین ہال کو وہ پہچانتی تھی. یہ جو جوانگڑ اسٹریٹ کا مین ہال تھا جو تالیہ مراد کی دو دنیاؤں کے درمیان پل بنا تھا، کیا کسی نے دوسری دنیا سے اس کے لیے خط بھیجا تھا؟ اس نے سر جھٹکا اور چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ذہن بٹانے کی کوشش کرنے لگی. وہ پیروں تک آتے ہلکے جامنی فراک میں ملبوس تھی اور بالوں کو آدھا کیچڑ میں باندھ رکھا تھا. صبح کی مناسبت سے وہ کہیں جانے کو تیار لگتی تھی. سفید ہیٹ میز پہ اوندھا رکھا تھا اور ساتھ سنہری چین والا پرس تھا. پرس نیلے رنگ کا تھا. اس نے چائے پیتے ہوئے پرس پہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں پھیری اور مسکرا دی. ایک زمانہ تھا جب وہ کاغذ پہ ایک محل بناتی تھی، اونچا محل، نیچے سبزہ زار،
اور اس کے ساتھ نیلا پانی، لیکن سبزہ سے محل تک جانے کا راستہ بنانا وہ بھول جاتی تھی۔ اس راستے کو تلاش کرنے میں اسے ایک لمبا وقت لگا تھا اور بالآخر وقت اس پہ مہربان ہو چکا تھا۔ اس کا دھیان خواب سے ہٹ چکا تھا اور وہ وقت کی اس مہربانی کا سوچ رہی تھی جو اس کے ساتھ ہو چکی تھی۔ وقت نے چند عام سے واردات کی قیمت بڑھا کے انہیں خزانہ بنا ڈالا تھا، اور وقت نے ہی اسرا کی وصیت منسوخ نہیں ہونے دی تھی۔ تالیہ مراد کو اس کا خزانہ بالآخر مل گیا تھا، لیکن اس خزانے کی قیمت بہت بڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سر پہ ہیٹ پہنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لفٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ ہال وے کی بتیوں میں اس کے جامنی لباس کے سفید پھول چمک رہے تھے۔ ایسے ہی پھول اس جنگل میں ہوتے تھے جہاں شاہی خاندان کی چھوٹی سی لڑکی اپنے بابا کے ساتھ تیر اندازی سیکھنے جایا کرتی تھی۔ وہ لڑکی جو محل سے نکال دی گئی تھی، اب وہ ایک غریب لکہارے کی بیٹی تھی۔ وہ کندھے پہ چرمی تھیلا اٹھائے جنگل میں ستاروں کے ذریعے اپنے گھر کا راستہ تلاش کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کو بچانے نکلی تھی، وقت کے ایک سفر پہ۔ سفید ہیٹ والی خوبصورت لڑکی چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اور بلڈنگ کی لابی سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھیوں کے نگینے دن کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ ایک انگوٹھی میں بیش قیمت زمرد جڑا تھا۔ ایسے ہی رنگ کا گھاس اس یتیم خانے کے باغ میں اگا تھا جہاں وہ گمسم سی لڑکی تنہا بیٹھے تصویریں بنایا کرتی تھی۔ اونچے محل، سبز گھاس اور نیلے پانی کی تصویریں، کبھی نہ مل سکنے والے خوابوں کی تصویریں۔ ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اس نے پرس سے ایک خستہ نوٹ نکالا اور بلڈنگ کے چوکیدار کو تھمایا۔ اس نوٹ نے بہت کچھ یاد کروایا تھا۔ ایسے ہی نوٹوں سے بھرا ایک بیگ تھا جسے اس لڑکی نے ڈرتے ڈرتے ایئرپورٹ پہ کھولا تھا، اور اس کی زندگی کی ساری کہانی ہی بدل گئی تھی۔ وہ ایک زرد ٹیکسی کی طرف آئی اور پتہ بتا کے پچھلی سیٹ پہ بیٹھی۔ پھر ٹیکسی کا پیلا رنگ دیکھ کے وہ اداسی سے مسکرائی۔ ایسے ہی پیلے سنہری زیورات کو وہ ہڈ والی لڑکی کیل کی گلیوں میں عورتوں سے ٹکرا کے آگے بڑھتے ہوئے مہارت سے اتار لیا کرتی تھی۔ تھوڑی دور جا کے وہ مٹھی میں دبی سنہری زیور کو اوپر فضا میں بلند کر کے دیکھتی تھی اور مسکراتی تھی۔ ٹیکسی اب شہر کی سڑکوں پہ تیز رفتاری سے گزر رہی تھی۔ ایک دکان کے سامنے گلابی رنگ کے پھولوں کے گملے رکھے تھے۔ ان کا رنگ ایسا گلابی تھا جیسے ملاکے کی شہزادی کے کامدار لباس کا ہوا کرتا تھا۔ وہ ناخوش سی شہزادی جو وقت کی قید میں محل کے ایک ستون سے دوسرے تک بے چین سی چکر کاٹتی تھی۔ ٹیکسی سگنل پہ رکی تو اس نے دیکھا فٹ پاتھ پہ ایک نوجوان کافی کا مگ اور بریف کیس تھامے تیز تیز دوڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے مگ کا رنگ تالیہ کے اس مگ جیسا تھا جس لیے وہ بارش میں فاتح کے پیچھے بھاگا کرتی تھی۔ ٹیکسی پھر سے چل پڑی تو اس نے بند کھڑکی کے شیشے کو دیکھا۔ شیشے کی چمک مصر کے اس دریا جیسی تھی جس کا ایک خوفزدہ اور اداس لڑکی نے بحری کروز پہ سفر کیا تھا۔ ٹیکسی منزل مقصود کے سامنے رکی تو تالیہ سیٹ بیلٹ ہٹا کے باہر نکلی۔ بیلٹ کا رنگ سرمئی تھا، ایسا ہی رنگ جو جوانکر اسٹریٹ کی سڑک کا تھا جس کے ایک مین ہال سے چند دن پہلے وہ باہر آئی تھی۔ وقت اسے پورے دائرے میں گھما کے واپس اس کی دنیا میں لے آیا تھا، اور اس دنیا کے سارے رنگ آج صرف تالیہ مراد کی کہانی بیان کر رہے تھے۔ آگے کیا ہونے والا تھا اسے کچھ خبر نہ تھی۔ اس عمارت کے لابی کی طرف جاتے ہوئے اس نے موبائل اسکرین پہ وقت دیکھا تو سامنے چمکتی نیوز فلیش نے اس کی توجہ گھیر لی۔ وہاں تالیہ مراد کی اسرا قتل کیس پہ ملوث ہونے کے بارے میں رپورٹس پیش کی جا رہی تھی۔ تالیہ کے آبرو تن گئے، صبح کی تازگی اس کے موڈ سے زائل ہو گئی۔ میڈیا کا اپنا ایک ٹرائل ہوتا ہے، اس میں ملزم کو صفائی کا موقع نہیں دیا جاتا۔ سوشل اور مین اسٹریم میڈیا دونوں جگہوں پہ اس وقت تالیہ مراد کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ اسرا محمود کی وصیت والی خبر بھی ان کے ہاتھ لگ چکی تھی، اور تالیہ مراد کے ہاتھ لگا خزانہ اسے مزید مجرم ثابت کر رہا تھا۔ وہ سر جھکائے افسوس سے فون اسکرین پہ انگلی پھیرتی اپنے بارے میں منفی کومنٹس پڑھتی رہی۔ اس خزانے کی ایک بھاری قیمت اس نے ادا کی تھی، لیکن مفت میں کبھی کچھ ملا ہے کیا؟ یہ آخری جنگ بھی وہ ہمت سے لڑے گی۔ اس نے فون رکھا اور مطلوبہ اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میں یہاں آتے ہوئے اپنے بارے میں سوشل میڈیا پہ برے کمنٹس پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایڈم کے سامنے اس کی لائبریری میں بیٹھی تھی۔ جدید طرز پہ بنی اس قدیم طرز سے متاثر شدہ لائبریری کے ریکس ان دونوں کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے جو آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک میز تھی جس پہ کافی کے گرما گرم کپ اور تالیہ کا سفید ہیٹ دیگر اشیاء کے ساتھ رکھا تھا۔
آپ کو میں نے منع کیا تھا وہ منفی باتیں پڑھنے سے، ایڈم خفگی سے بولا۔ تالیہ کی بنسبت وہ سادہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزرز میں ملبوس تھا، جیسے اس کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے جاگا اور منہ پہ چھینٹے مارے ہوں۔ ایک زمانہ تھا ایڈم جب اگر کوئی کم عقل انسان اول فول بولتا تو آس پاس بیٹھے دانا لوگوں سے جھڑک کے چپ کرا دیتے، لیکن اب وہ اداسی سے مسکرائی۔ سرخ انگوٹھی والی انگلی وہ مسلسل کافی کے دہانے پہ پھیر رہی تھی۔ اب ہر احمق اور ہر دانا انسان کو بولنے کا یکساں حق مل چکا ہے۔ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں لوگ انٹرنیٹ پہ سفید بیک گراؤنڈ پہ جعلی حروف میں لکھے کسی بھی قول کا یقین کر لیتے ہیں۔ چوبارے پہ بیٹھ کے کسی کو برا بھلا کہنا کتنا مشکل تھا پہلے ایڈم، اور آج یہی کام کی بورڈ کے پیچھے چھپ کر کرنا کتنا آسان ہے۔ مائنڈ اوور میٹر چیتالیہ، آپ مائنڈ کرنا چھوڑ دیں تو وہ میٹر کرنا چھوڑ دیں گے، وہ سوئی سوئی آنکھوں سے مسکرا کے بولا۔ اس کی اسٹڈی میں پہلی فائز اس بات کی گھماس تھی کہ وہ رات دیر تک جا کے تالیہ کا کیس اسٹڈی کرتا رہا ہے۔ پھر بھی ہم ان برا بھلا کہنے والوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ ایڈم کے پیچھے کھڑکی کو دیکھتے ہوئے سوچ میں گم کہہ رہی تھی۔ ہم ان کو نہیں روک سکتے، خود کو روک سکتے ہیں، موقع ہونے کے باوجود کسی دوسرے کو برا کہنے سے، چاہے سرِ عام چاہے کی بورڈ کے پیچھے سے۔ اب تم لگ رہے ہو پرانے ایڈم، تالیہ نے کپ اٹھاتے ہوئے مسکرا کے ایڈم کو دیکھا۔ تقریباً پرانے ایڈم، کیونکہ کچھ تبدیلیاں ناقابل واپسی ہوتی ہیں۔ انسان میں ہر روز تبدیلی آتی ہے چیتالیہ، جو لوگ بدلتے نہیں ہیں ان سے ٹھہرے پانی کی بو آنے لگتی ہے۔ آپ بھی ایک شاہی خاندان کی چھوٹی شکاری لڑکی سے آج ایک… چھوڑو اس قصے کو، میں پہلے ہی سارا راستہ یہی سوچتی آئی ہوں۔ اس نے برا منہ بنا کے ایڈم کو خاموش کرا دیا۔ شاہی مورخ نے شانے اچکائے، پھر اپنی اسٹڈی کے ریکس کو دیکھا اور افسوس سے سر جھٹکا۔ کتابوں نے مجھے پکڑوا دیا، ورنہ میں آپ کو یقین دلا چکا تھا کہ میری یادداشت چلی گئی ہے، ملال سے بولا تو تالیہ نے دونوں آبرو اٹھا کے اسے دیکھا۔ یعنی تم اس جھوٹ کے ساتھ خوش تھے، اور ایک پرانے دوست کے مل جانے کی خوشی کا کیا؟ وہ آسان تھا، ایڈم نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ خیر، چونکہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ مسز اسرا نے خودکشی کی تھی، تو اب اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے ایک فولڈر اٹھایا اور کھول کے تالیہ کے سامنے رکھا۔ میں مسز اسرا کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز دیکھ رہا تھا، مجھے کوئی غیر معمولی پیمنٹ نہیں ملی۔ اسرا نے جس شخص سے زہر منگوایا ہوگا یا جس سے آپ کا کریڈٹ کارڈ ہیک کروایا ہوگا، اس کو پیسے کیسے دیے گئے، ہمیں ان پیسوں کا ثبوت نہیں مل رہا۔ ہو سکتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں نہ بھیجے ہوں، بلکہ اس کو کیش کر دیا ہو۔ بے شک کیش دیا ہو، لیکن کیش بینک سے نکلوایا تو ہوگا نا، ایسے کاموں میں بہت خرچہ آتا ہے، اتنا کیش کوئی بھی گھر میں نہیں رکھتا، اور اسرا نے ان دنوں میں کوئی بھاری رقم نہیں نکلوائی۔ اب سچویشن یہ ہے کہ نہ ہم اس شخص کا کوئی سراغ حاصل کر سکے ہیں، نہ اس کو دی جانے والی اجرت کا۔ اب ہم آپ کے بے گناہی کیسے ثابت کریں گے چیتالیہ؟ وہ فکر مند تھا۔ اوپر سے آپ نے وصیت کے نوادرات کو بیچ کے خود کو مزید مشکوک کر دیا ہے، عدالت یہی سمجھے گی کہ آپ اسی لیے 6 سال بعد آئی ہیں۔ میں عدالت کے خوف سے آزاد ہو چکی ہوں ایڈم، میں اپنی بے گناہی ضرور ثابت کروں گی۔ آزاد یعنی؟ اس نے غور سے تالیہ کا چہرہ دیکھا، وہ اس کے عقب میں روشن کھڑکی کو دیکھتے ہوئے سوچ سوچ کے بولنے لگی۔ آزاد یعنی مجھے مستقبل کی فکر نہیں ہے، میرے پاس اپنے لیے کوئی پلان بھی نہیں ہے مستقبل کا، اپنی زندگی کا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ فاتح کی زندگی میں میری جگہ اب کیسے بنے گی ایڈم، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ صرف ایک بات معلوم ہے، میں اپنی زندگی کے ہر فیز میں یا غم زدہ رہی ہوں یا خوف زدہ، ماضی کا غم اور مستقبل کا خوف مجھے ہمیشہ خوشی کی تلاش رہی ہے۔ وہ بول رہی تھی اور ایڈم اس کی آنکھوں کو دھوپ سے سنہری پڑتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ وہ پرانی تالیہ لگ رہی تھی اور وہ نہیں بدلی تھی۔ یہی تو مسئلہ تھا کہ اسے تھوڑا بہت بدلنا چاہیے تھا۔ میں ایک گول سیٹ کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ جب یہ ہو جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گی، جب مجھے خزانہ ملے گا، جب مجھے محل ملے گا، جب مجھے فاتح ملے گا، جب میں فاتح کی زندگی میں اہم ہو جاؤں گی۔ میں یہاں تھی، اس نے اپنے کافی کپ کی طرف اشارہ کیا جو میز پہ رکھا تھا، اور مجھے یہاں جانا تھا۔ اس نے 1.5 فٹ دور رکھے ایٹم کے کپ کی طرف انگلی گھمائی۔ اور یہ درمیان کا راستہ، اس نے انگلی سے میز پہ نادیدہ لکیر کھینچی۔ یہ راستہ ہمیشہ بے چینی سے گزرتا تھا، خوف، اضطراب، پریشانی، یہ
تینوں میرے راستے کے ساتھی تھی، لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ منزل اہم نہیں ہوتی، سفر اہم ہوتا ہے۔ جو سفر میں کانے اور خوش نہیں ہوتا اسے منزل خوش نہیں کر سکتی۔ اس لیے اب میں منزل ملنے یا نہ ملنے کے خوف سے آزاد ہو چکی ہوں، اور اپنا سفر یعنی اپنا خزانہ خوب انجوائے کر رہی ہوں۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ مسکرا کے شانے اچکائے، پھر آگے کو ہوئی اور جتانے والے انداز میں یاد کروایا، ہمیں نہ صرف میری بے گناہی ثابت کرنی ہے بلکہ میشا تاج کا پردہ بھی فاش کرنا ہے۔ میرے پاس اپنے لیے پلان نہیں ہے، لیکن میشا کو فاتح کے سامنے ایکسپوز کرنے کا پلان ہے۔ اور فان فاتح اور تالیہ کا کیا؟ ایڈم نے بغور اسے دیکھا۔ اس سوال پہ تالیہ کافی دیر خاموش رہی۔ ان کی زندگی میں میری جگہ نہیں ہے اب، یہ آپ خود سے فرض کر رہی ہیں۔ میں نے کہا نا، اس دفعہ میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے اور میں سفر کی بے چینی سے خود کو آزاد کر چکی ہوں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال اس نے فائلز کی طرف اشارہ کیا۔ اس طرح کے فائنینشلز دوبارہ دیکھو، بغیر پیسوں کے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کروا سکتا۔ فاتح کے فائنینشلز بھی چیک کرو، شاید اسرا نے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے ہوں۔ اشر سے وہ کہ ایسے کام کے لیے اتنا بڑا کیش نہیں لے سکتی۔ اشر مشکوک ہو جاتا اور وہ کسی کا شک افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اٹھتے ہوئے بولی، سنہری چین والا پرس کندھے پہ ڈالا اور ہیٹ سر پہ۔ ایڈم نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ ابھی سے کہاں جا رہی ہیں مس مراد؟ دروازہ کھولتے دیکھ کے ایڈم نے ٹون بدل لی، لہجہ رسمی ہو گیا۔ تالیہ نے مڑ کے دیکھا، صوفی چند کاغذات لیے اندر آ رہی تھی۔ تالیہ نے واپس ایڈم کو دیکھا اور تن سے آبرو میں اٹھا کے بنا آواز کے کہا، مس مراد آپ ابھی تو آئی تھیں؟ ایڈم نے اس کے تاثرات نظر انداز کر کے اسی لہجے میں پوچھا۔ صوفی بھی ساتھ آ کھڑی ہوئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے سری پردھانا جانا ہے، پردھان منتری سے ملنے۔ پردھان منتری کے پاس روز روز کی ملاقات کا وقت ہے؟ ایڈم نے چنبے سے اسے دیکھا۔ مجھے تو انٹرویو کے لیے کب سے وقت نہیں دیا۔ وقت نہیں ہے، لیکن ہر پردھان منتری کو لنچ بریک ملتی ہے ایڈم صاحب، طنزیہ انداز میں بولی۔ آپ تب تک اسرا کے فائنینشلز میں کوئی بڑی رقم چیک کریں۔ وہ دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو صوفی نے چنبے سے ایڈم کو دیکھا۔ آپ لوگ بڑی رقم چیک کر رہے ہیں؟ میں سمجھی غیر معمولی رقم چیک کر رہے ہیں۔ وہ لہجے کو سرسری بنا کے بولی اور خالی کپ اٹھا لیے۔ غیر معمولی رقم بڑی ہی ہوتی ہے، ایڈم نے صفحے پلٹاتے ہوئے اسے ٹوکا۔ میرے لیے؟ ہاں، میں تھوڑی سی تنخواہ پہ گزارا کرتی ہوں کیونکہ میرا باس تو ظالم ہے اور کنجوس بھی۔ آنکھیں گھما کے اپنے باس کو دیکھا جس نے اس بات کو انسنا کر دیا تھا، لیکن اسرا تو ایک سیاسی بیوی تھی، ڈیزائنر پہنتی تھی، ڈیزائنر خریدتی تھی، ان کی تو ہر ٹرانزیکشن عام انسان سے زیادہ ہوتی ہوگی۔ آپ کو غیر معمولی ڈھونڈنی ہے تو چھوٹی رقم ڈھونڈیں، اتنی چھوٹی رقم جو اسرا کی طبیعت کے برخلاف ہو۔ واہ، ایڈم نے چونک کے اسے دیکھا، تم کافی سمجھدار ہو گئی ہو صوفی۔ وہ ٹرے میں فالتو اشیاء ڈالتے ہوئے خفگی سے بولی، اگر آپ مجھے میٹنگ میں شامل کر لیتے، کان میں لگے آلے کی طرف اشارہ کیا جو ایڈم نے اپنی طرف سے بند کر رکھا تھا، تو میں پہلے ہی بتا دیتی۔ مگر وہ نہیں سن رہا تھا، وہ تیزی سے فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ اس کو سوچ کا ایک نیا زاویہ ملا تھا۔ سری پردھانا کی کھڑکیوں پہ بارش کے قطرے آج بھی جمے تھے۔ وہ جب پترا جایا پہنچی تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ پردھان منتری کا سٹاف اب اس کو پہچاننے لگا تھا۔ پچھلی میٹنگ کے بعد فاتح نے اس کا سری پردھانا کا انٹری پاس جاری کروا دیا تھا، جس کے باعث اندر آنے میں آسانی تھی۔ اس کو داخلی فصیل سے ویٹنگ روم میں بٹھانے تک سب اس کو خاموش نظروں سے دیکھتے آئے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، لیکن تالیہ مراد لوگوں کی آراء کے غم سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ مکمل آزادی تو آج تک کسی انسان کو نہیں ملی۔ جس وقت وہ فاتح کے آفس میں داخل ہوئی، ایک نوجوان شیلف میں ایک سیاہ کور والی فائل رکھ رہا تھا۔ فاتح نے ایک نظر فائلز کے ڈھیر کو دیکھا جو وہاں جمع ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اندر داخل ہوتی تالیہ کو۔ پھر وہ مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی توجہ فائل سے ہٹ گئی۔ نوجوان نے یاسر سے اپنے پردھان منتری کی بکھرتی توجہ کو دیکھا اور پھر ناوارد مہمان لڑکی کو، پھر سر جھٹک کے اداسی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ بیٹھو، تم نے لنچ کیا؟ وہ سیٹ پہ واپس بیٹھتے ہوئے انٹرکام اٹھانے لگا۔ ضرورت نہیں ہے، ناشتے دیر سے کیا تھا۔ آپ نے لنچ کر لیا؟ جامنی فراک والی لڑکی کرسی پہ بیٹھی اور پرس میز پہ رکھا، سفید ہیڈ ترچھا کر کے سر پہ جما رکھا تھا۔ انداز یوں تھا گویا اس آفس میں روز اس کا آنا جانا ہو۔ ٹھہر کے کروں گا۔
فاتح نے مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے انٹرکام پہ چائے کا آرڈر دیا۔ سفید شرٹ اور گرے ٹائی میں ملبوس، جیل سے بال دائیں جانب کے، وہ آج بھی ویسے ہی لگ رہا تھا جیسا ہمیشہ لگا کرتا تھا۔ کوٹ پیچھے سٹینڈ پہ لٹکا تھا اور سفید شرٹ کے کپ پہ لگے سفید شرٹ کے کف پہ لگے سلور کف لنکس چمک رہے تھے۔ تالیہ نے غور سے اس کے تازہ دم مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ وہ تالیہ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پیش آیا تھا، رویہ بھی دوستانہ تھا، لیکن کیا وان فاتح ویسا ہی تھا؟ تمہارے کیس کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ انٹرکام رکھ کے وہ ہاتھ باہم پھنسائے آگے کو ہوا اور توجہ سے پوچھنے لگا۔ تالیہ نے بے فکری سے کندھے اچکائے۔ میں بے قصور ہوں، میں یہ ثابت کر لوں گی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور دنیا اس میز کے اطراف سے ختم ہو چکی تھی۔ وان فاتح کے ساتھ وہ ہوتی تھی تو وقت یوں ہی تھم جاتا تھا، سوچوں کے سارے شور خاموش ہو جاتے تھے، میز کے گرد جیسے دائرہ سا کھنچ گیا، روشنی کا دائرہ۔ اس دائرے کے پار سب دھواں بن کے فضا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں فاتح، اور ایڈم بن محمد، وہ تمہاری مدد کر رہا ہے؟ اس کی یادداشت چلی گئی تھی، آپ کو معلوم ہوگا، تالیہ نے پرکھنے والے انداز میں پوچھا۔ فاتح مسکرایا۔ سیریسلی؟ آبرو اچکائے۔ ان کے دائرے کی روشنی تیز ہو رہی تھی۔ تم نے اس کی کہانی پر یقین کر لیا؟ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ آپ نے بھی نہیں کیا؟ نہیں، وہ محض مجھ سے فاصلہ رکھنا چاہتا تھا، سو میرا اخلاقی فرض تھا کہ اس کی خواہش کا احترام کروں۔ جب کسی کی زندگی میں آپ کی جگہ نہ ہو تو اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا ملال چمکا۔ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کس کی زندگی میں آپ کی جگہ ہے یا نہیں؟ ان کے دائرے کی روشنی ماند پڑنے لگی، کوئی تاریک سا سایہ تھا جو اس کی روشنی کو نگل رہا تھا۔ معلوم نہیں کیا جاتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ اور جب محسوس ہو جائے کہ اس کی زندگی میں اپنی جگہ نہیں رہی تو کیا کرنا چاہیے؟ گریسفل ایگزٹ۔ وان فاتح نے مسکرا کے آبرو اچکائے۔ وہ مسکرا بھی نہیں سکی، بس اس کو دیکھے گئی۔ وہاں سیب جیسا سایہ دائرے کے اوپر چھانے لگا، روشنی جہاں سے بھی آ رہی تھی اس کا راستہ رک گیا۔ اسے لگا ان دونوں کے درمیان سرمئی دھواں سا اٹھنے لگا ہو اور سارا منظرنامہ دھندلا گیا ہو۔ تالیہ نے پلکیں جھپک کے غور سے اسے دیکھنا چاہا، لیکن دھواں گاڑھا ہو رہا تھا، وہ فاتح کو ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہی۔ کیا تم واقعی ٹھیک ہو؟ وہ نرم سی فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ تالیہ کی نظر اس کے عقب میں پھسلی۔ فاتح کے عقب میں بنی اونچی کھڑکی کے بلائنڈز ہٹے ہوئے تھے، پیچھے سبز لان دکھائی دے رہا تھا۔ لان کے وسط میں ایک سفید ہرن کھڑا تھا، اتنا کوڑا سفید کہ ذرا سی گرد بھی اس کو میلا کر سکتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھیں تالیہ پہ جمی تھیں، وہ آنکھیں کچھ کہہ رہی تھیں، ان کی تحریر پڑھنا مشکل تھا۔ تالیہ! فاتح کی آواز پہ وہ چونکی، وہ منظر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ میڈیا، لوگ، حتیٰ کہ آپ کے اسٹافرز تک، سب میرے خلاف باتیں کر رہی ہیں، میں ٹھیک کیسے ہو سکتی ہوں؟ اس کے انداز میں تلخی تھی، چند لمحے کی شگفتگی انکا ہو چکی تھی۔ آج سے کئی برس پہلے ہم امریکہ میں ایک قصہ سنا کرتے تھے، اس عورت کا قصہ جس نے میک ڈونلڈس کو سوئی کیا تھا۔ تالیہ کو اس قصے میں دلچسپی نہیں تھی، وہ متلاشی نظروں سے کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ سفید ہرن اب وہاں نہیں تھا۔ یاد ہے ایک زمانے میں امریکہ میں عورت نے میک ڈونلڈس کو اس وجہ سے سوئی کیا تھا کہ وہ کافی کپ کے اوپر یہ کیوں نہیں لکھتے کہ کافی گرم ہے، اور عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ میک ڈونلڈس نے 2 ملین کا ہرجانہ ادا کیا، صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے کپ پہ گرم نہیں لکھا تھا۔ میں نے یہ قصہ سن رکھا ہے۔ اس کی نظریں سبزہ زار پہ اس ہرن کو تلاش کری تھی، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ تقریباً سب نے سن رکھا ہے، ایک احمقانہ مقدمہ۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ کافی گرم ہوتی ہے، لکھنے کی کیا تک بنتی ہے؟ تعجب کی بات کہ وہ عورت مقدمہ جیت بھی گئی۔ اس زمانے میں امریکی میڈیا نے اس عورت کو بہت لعن طعن کیا تھا، اور لوگوں نے بھی، کیونکہ وہ کہانی تھی جو میڈیا نے انہیں سنائی، اپنی مرضی کا سچ۔ جانتی ہو اس عورت کی اصل کہانی کیا تھی؟ تالیہ نے واپس فاتح کو دیکھا۔ ان کے دائرے کی روشنی مدھم ہو چکی تھی، لیکن ابھی بجھی نہیں تھی۔ اس نے اپنی توجہ فاتح کے قصے کی طرف مبذول کرنا چاہی۔ سچ یہ تھا کہ وہ ایک 70 سال کی بوڑھی عورت تھی جس نے ڈرائیو تھرو سے میک ڈونلڈس کی کافی لی تھی۔ اس کے بھانجے نے وہ کافی اسے تھمائی تو بوڑھی عورت نے اسے اپنی گود میں رکھا، مگر کافی چھلک گئی اور اس کی ٹانگوں کو بری طرح جلا گئی۔ وجہ
کیونکہ میکڈونلڈس کی کافی فارن ہائٹ جتنی گرم ہوتی تھی، کسی بھی دوسری کافی شاپ سے کئی گنا ابلتی ہوئی۔ میکڈونلڈس کو اس وقت تک 700 سے زیادہ شکایت آ چکی تھیں کہ آپ کی کافی بہت گرم ہوتی ہے، لیکن میکڈونلڈس نے کان نہ دھرے۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ فاتح کو بولتے سنے گئی۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا اس کے قصے سنے ہوئے؟ 6 دن یا 6 سال؟ وہ عورت اتنی بری طرح جلی کہ بسترے مرگ پہ آ گئی۔ اولاد کا روزگار ختم ہو گیا، اسے وہ $2 ملین آخر میں ملے بھی نہیں۔ چند ہزار ڈالرز دے کر میکڈونلڈس نے جان چھڑا لی اور کیس ختم ہو گیا۔ لیکن کیپٹلسٹ میڈیا نے مجھے اور تمہیں وہ کہانی سنائی جو ان کے سرمایہ دار نظام کی منشا کے مطابق تھا۔ میڈیا کبھی نہیں بدلتا۔ میڈیا تمہارے اور میرے ساتھ آج بھی وہی کر رہا ہے جو اس وقت کافی سے جلنے والی بوڑھی عورت کے ساتھ کر رہا تھا۔ میڈیا کبھی میرا سچ نہیں دکھائے گا، مجھے اپنا سچ خود دکھانا ہوگا۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ لیکن آپ کے ساتھ میڈیا کیا کر رہا ہے؟ ناسمجھی سے پوچھا۔ فاتح نے گہری سانس لی اور پیچھے کو ہوا۔ ٹی وی کھول کر دیکھو، سوشل میڈیا دیکھ لو، ہر جگہ وان فاتح تنقید کی زد میں ہوتا ہے۔ اس نے مسکرا کے شانے چکائے۔ آپ اپنی جاب سے خوش نہیں ہیں؟ اس نے چنبے سے سوال پوچھا۔ یہی تو آپ کا خواب تھا، یہی تو آپ چاہتے تھے فاتح، پھر کیوں؟ اس کیوں کا سوال مجھے بھی ان 6 سالوں میں نہیں ملا۔ فاتح نے پیچھے کو ٹیک لگائی اس اعتراف میں شاہانہ آفس کے در و دیوار کو دیکھا۔ یہ ویسا نہیں ہے جیسا میں نے تصور کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا تالیہ، میرے پاس میرے ملک کی باغ دوڑ ہوگی تو میں اس ملک کی بہتری کے فیصلے کروں گا، لیکن جب سے میں یہ کرسی پہ آیا ہوں مجھے اس کرسی کو بچانے کو ترجیح دینی پڑتی ہے۔ اگر یہ کرسی چلی گئی تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، اس لیے پہلے کرسی پھر کچھ اور آپ پچھلے کئی سال سے اس کرسی کو بچا رہے ہیں، ہر طرف سے، ہر ایک کے ہاتھ سے۔ اس نے سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کا دھیان اپنے دائرے کی روشنی سے ہٹ چکا تھا۔ لیکن میں نے ملک کے حالات دیکھے ہیں۔ آپ نے اچھے فیصلے بھی کیے ہیں فاتح، آپ نے بہت اچھے قوانین بنائے ہیں، مگر یہ ویسا نہیں ہے جیسا میں چاہتا تھا۔ میں اسے بہت زیادہ کرنا چاہتا تھا، مگر یہ لوگ آپ کو کچھ کرنے نہیں دے رہے، آپ کے دشمن بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ اس کا چہرہ پڑ رہی تھی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے دشمن آپ کے قریبی لوگوں کو بھی غداری کرنے پہ مجبور کر سکتے ہیں؟ دائرہ اب بجھنے کے قریب تھا۔ روشنی کم ہوئی تو پردھان منتری کا آفس نمایاں ہونے لگا۔ فاتح نے اس کی بات پہ چونک کے اسے دیکھا۔ کھل کے کہو، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ یوں ہی کہہ رہی ہوں، مجھے آپ کے گرد کچھ ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو آپ سے مخلص نہیں لگتے۔ وہ اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹائے بغیر کہہ رہی تھی۔ اشر میرے ساتھ کہیں برس سے ہے، میں جانتا ہوں اس نے تمہیں گرفتار کروایا ہے، لیکن اسرا اس کی بہن تھی۔ تالیہ نے پہلو بدلا۔ 6 سال کے فاصلے نے درمیان سے اعتماد کی وہ فضا غائب کر دی تھی جو سب کچھ کہنے دیتی تھی۔ کیا اب وہ فاتح سے کھل کے بات کر سکتی تھی؟ میں اشر کی بات نہیں کر رہی تھی، میرا مطلب تھا آپ کے گھر میں آنے جانے والے لوگ۔ میرے گھر میں چند ملازم ہیں جن کی سیکورٹی کلیئرنس کر کیوں نہیں رکھا گیا ہے، باقی میرے بچے ہیں، میشا ہے اور اشر ہے۔ وہ حیران ہوا تھا۔ میشا؟ وہ جولیانا کی ٹیوٹر، وہ آپ کے گھر رہتی ہے؟ وہ چونک گئی۔ ہاں، اس کا ذاتی کچھ مسئلہ چل رہا تھا تو جولیانا اور میں نے اسے پیشکش کی کہ وہ کچھ دن ہمارے پاس قیام کر لے۔ کوئی بات ہے کیا؟ نہیں، ایسی ہی کہہ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کے گہری سانس لی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاتح اس کا یقین نہیں کرے گا۔ وہ جانتی تھی۔ میں چلتی ہوں، آپ کی بریک ختم ہونے والی ہے۔ ایک نظر اس نے دونوں کے درمیان ہائنڈ میز کو دیکھا۔ برسوں پہلے وہ اس کے ڈائننگ ہال میں ایسی میز کے گرد بیٹھی تھی اور اس سے پوچھا جا رہا تھا کہ کیا غائل غزال کی پینٹنگ اصلی ہے، اور اس نے مسکرا کے کہا تھا کہ ہاں وہ اصلی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کوئی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ پھر یہ منظر کئی دفعہ دہرایا گیا۔ تالیہ مراد جھوٹی اور فریب کار عورت تھی۔ وہ فاتح سے دل کی بات نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ اس کا یقین نہیں کرے گا۔ کتنی ہی دفعہ فاتح نے اس کا یقین کیا تھا، کتنی ہی دفعہ فاتح نے اس کا یقین نہیں کیا تھا، مگر اب دونوں کے درمیان کئی سال کا فاصلہ بھی حائل تھا۔ اب فاتح کے نزدیک اس کی بات کیسے معتبر ہوگی؟ بس فاتح جیسی مایوس ہوا اور کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ ابھی میری بریک میں کچھ وقت ہے، اور تالیہ نے سوچا کہ سارے کھیل وقت کے ہی تو تھے۔ اسے وقت ضائع کیے بغیر مڑنا تھا اور ہمیشہ کی طرح کچھ کہے بنا وہاں سے نکل جانا تھا۔
جیسے اس نے انہیں پہلی دفعہ نہیں بتایا تھا کہ گھائل غزال کی پینٹنگ نکلی ہے، جیسے اس نے فاتح کو نہیں بتایا تھا کہ اسرا نے اس کی فائل چرائی تھی، جیسے اس نے یادداشت کھو دینے والے فاتح کو نہیں بتایا تھا کہ وہ دونوں کبھی وقت کے سفر پہ گئے تھے، جیسے وہ فاتح کو کنویں پہ چھوڑ کے ایڈم کے ساتھ قدیم علاقے کے سفر پہ نکل گئی تھی، جیسے وہ ہمیشہ اسے اپنی بات نہیں کہہ پاتی تھی کیونکہ دل کہتا تھا وہ کبھی سچی قرار نہیں دی جائے گی۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے سر کو خم دے کر سلام کیا۔ تمہیں کیوں لگا کہ تمہارے لیے میرے پاس وقت نہیں ہوگا؟ وہ تعجب سے بولا۔ تالیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ پردھان منتری تھا، وہ اس کے لیے وقت نکال رہا تھا، پھر اس کی زندگی میں تالیہ کی جگہ کیسی نہیں تھی؟ وہ اس دن سے فاتح کو الزام دیتی آ رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ چکا ہے، وہ بدل چکا ہے۔ کتنا عجیب احساس ہوتا ہے جب انسان پہ انکشاف ہوتا ہے کہ اس کی ساری ایکویشن میں وہ خود ہی غلط جگہ کھڑا ہے، اس کا چیزوں کا دیکھنے کا زاویہ ہی غلط ہے۔ فاتح بن رمضان آگے نہیں بڑھا تھا، تالیہ اس سے پیچھے کہیں رک گئی تھی۔ وہ تالیہ کی اپنی طرف بڑھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا اب بھی آپ کی زندگی میں میری جگہ ہے؟ اس نے خود کو حیرت اور بے یقینی سے کہتے سنا۔ اور تمہیں کیوں لگا کہ میری زندگی میں تمہاری جگہ ختم ہو چکی ہوگی؟ وہ اطمینان سے اپنی کرسی پہ براجمان گردن اٹھائے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھی۔ اس کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہونے لگے۔ آپ کے زخم بھر گئے ہوں گے اور آپ آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو ان لو کرنا ناممکن ہوتا ہے تالیہ، ان کی جگہ زندگی سے کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وہ نرمی سے مسکرایا لیکن وہ اس بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا اس نے کہا ان لو؟ کیا اس نے واقعی یہ لفظ بولا تھا؟ میں چاہتا ہوں کہ تم کل رات میری فیملی کے ساتھ ڈنر کرو میرے گھر پہ، میں تمہیں اپنے بچوں سے ملوانا چاہتا ہوں اور یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں تمہاری جگہ ہمیشہ رہے گی۔ اس کے الفاظ نے تالیہ مراد کو لاجواب کر دیا تھا۔ اس نے دھیرے سے آسمان میں گردن ہلائی۔ یہ اقرار تھا، یہ بہت تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ فاتح نے سوالیہ آبرو اٹھائی۔ کیا سری پردھانہ میں کوئی سفید ہرن ہے؟ سفید ہرن؟ وہ حیران ہوا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ مگر میں نے دیکھا ہے، وہ دل میں خود سے بولی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ اگر فاتح کی زندگی میں اس کی جگہ تھی تو وہ اس رشتے سے نا امید کیوں تھی؟ وہ تالیہ مراد تھی، وہ کبھی ہمت نہیں ہارا کرتی تھی۔ اس کی ایکویشن میں کیا غلط تھا؟ سری پردھانہ کی راہداری میں آگے بڑھتے ہوئے ایک عجیب سے سوال نے اندر سر اٹھایا۔ کیا تالیہ مراد کی زندگی میں وان فاتح کی جگہ تھی؟ اس سوال کا جواب اسے اپنے اندر ڈھونڈنا تھا، لیکن اسے پہلے ایک کام کرنا تھا۔ اسے ملاقے جانا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا کہ وہاں واقعی کوئی خط اس کا منتظر تھا۔ وہ اب اپنے خواب کے پورے ہونے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اس خواب کی تعبیر خود ڈھونڈنی تھی۔ تالیہ مراد کا ماضی ایک دفعہ پھر اسے پکار رہا تھا۔ دوپہر اپنی جوبن پہ تھی، لیکن اس شاپنگ مال کے اندر چمکتی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ باہر کے موسم کا کچھ علم نہ ہوتا تھا۔ مال کے اندر رنگوں اور روشنیوں کی ایک نئی دنیا آباد تھی۔ لوگ سارے مہینے کی محنت ان چمکتی راہداریوں میں لوٹانے آئے کھڑے تھے۔ ایسے ہی ایک مرمری راہداری میں ایڈم کھڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی چھوٹے بالوں والی اسسٹنٹ کندھے سے اسٹریپ والا بیگ لٹکائے ہاتھ میں 2 فونز پکڑے کھڑی تھی۔ وہ دونوں شاپ کے سامنے موجود تھے اور ایڈم رک کے موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ باس، منتظر سی صوفی نے پکارا۔ برانڈڈ جیولری اسٹور ہونے کا فائدہ یہ ہے صوفی کہ 6 سال بعد بھی آپ کی دکان اسی جگہ موجود ہوتی ہے۔ اس نے مسکرا کے سامنے والی شاپ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کے خیال میں آپ درست سمت میں جا رہے ہیں باس؟ صوفی نے بغور اسے دیکھا۔ آف کورس۔ 6 سال پہلے اپنی موت سے کچھ دن قبل اسرا محمود نے اپنے کارڈ سے ایک معمولی سی ادائیگی اسٹور پہ کی تھی۔ اتنی کم رقم میں اس اسٹور کی معمولی سی انگوٹھی بھی نہیں آ سکتی۔ اگر ہم اس رقم کا پتہ لگا لیں تو… میں تالیہ مراد کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کبھی کسی کے لیے پی کیپ پہن کے شاپنگ مال میں تفتیش کرنے نہیں آئے۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ پی کیپ اور گلاسز پہنے وہ جینس اور شرٹ میں ملبوس عام لوگوں کے درمیان پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ تالیہ کا گیس اس وقت سب سے زیادہ بکنے والی چیز ہے۔ ایڈم نے سرسری انداز میں کندھے اچکائے۔ اور تمہیں جاب پہ رکھنے سے پہلے ایک زمانے میں ایسی کئی میں تحقیقات کر چکا ہوں۔
مگر اب تو نہیں کرتے نا، اتنے سالوں سے ایسے کچھ نہیں کیا، اب اس کے لیے کر رہی ہیں۔ کیا تعلیم مراد اتنا وقت اور توانائی صرف کیے جانے کی حقدار ہے؟ وہ جتانے والے انداز میں کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ ایڈم نے بھنوئی بینچ کے اسے دیکھا اور کر کے سر جھٹکا۔ جی ہاں، مسز اسرا بنت محمود ہمارے اسٹور کی بہت پرانی کسٹمر تھیں۔ وہ کچھ دیر بعد اس قیمتی نگینوں سے چمکتے اسٹور کے اندر رکھے مخملی صوفے پہ براجمان تھے اور سامنے بیٹھا مینیجر بتا رہا تھا۔ صوفی آگے ہو کے بیٹھی ایک ایک بات نوٹ کیے جا رہی تھی۔ ایڈم البتہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چھت کی تیز سفید روشنیاں اس کے سنجیدہ چہرے پہ پڑ رہی تھیں۔ وہ صوفی کی بات پر قدرے ڈسٹرب ہو گیا تھا، یہ صاف ظاہر تھا۔ وہ زیورات کی شوقین خاتون تھیں، اکثر ہمارے ہاں سے زیورات خریدا کرتی تھیں۔ میں خود انہیں ڈیل کرتا تھا۔ مینیجر بات کرتے کرتے رکا۔ ایک سوٹ میں ملبوس اسٹور کا ملازم اس کے پاس آیا اور ایک پرنٹڈ پیپر اس کی طرف بڑھایا۔ سر، یہ وہ بل ہے جو ایڈم صاحب نے مانگا تھا۔ وہ جانے کے بجائے مینیجر کے صوفے کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ مینیجر نے اینک لگا کے کاغذ کو پڑھا، پھر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ رہی اس رقم کی تفصیل جو انہوں نے آخری دفعہ یہاں ادا کی تھی۔ ایڈم نے تیزی سے کاغذ پکڑا اور نظریں سطور پہ دہرائیں۔ وہ ایک انوائس کی کاپی تھی۔ اس کے مطابق اسرا محمود نے وہ معمولی رقم ایک نیکلس کے پتّر ہٹا کے اس کو تولنے کے لیے ادا کی تھی۔ یہ ایک ڈائمنڈ نیکلس تھا جس کے زمرد ہٹا کے اس کی قیمت لگائی گئی تھی۔ کیا آپ کو یاد ہے وہ اس سیٹ کی قیمت کیوں لگوانا چاہتی تھیں؟ ایڈم نے چہرہ اٹھا کے مینیجر کو دیکھا۔ کھنکیوں سے اس نے دیکھا کہ وہ ملازم لڑکا وہیں کھڑا تھا۔ وہ مسلسل ایڈم کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بتایا نہیں تھا، لیکن لوگ صرف قیمت ایک وجہ سے لگواتے ہیں، زیورات بیچنے کے لیے۔ صوفی تیزی سے بولی۔ جی بالکل۔ مینیجر کے پیچھے کھڑے لڑکے نے پرجوش انداز میں تائید کی۔ وہ پھر سے ایڈم کو دیکھنے لگا۔ کیا آپ کے پاس اس روز کی سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہوگی؟ سی سی ٹی وی زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک رکھی جاتی ہے۔ 6 سال بہت لمبا عرصہ ہے۔ سوری، مجھے اندازہ تھا۔ خیر، میں انوائس میں ان تینوں ڈائمنڈز کا سرٹیفکیٹ نمبر بھی لکھا ہے جو اس سیٹ میں جڑے تھے۔ ایڈم بل کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا آپ مجھے اس ہیرے کا ریکارڈ نکال کے دے سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے مسز اسرا نے وہ سیٹ کسی کو بیچا تھا۔ اس شخص نے آگے بیچا ہوگا۔ بغیر سرٹیفکیٹ کے وہ اسے آگے نہیں بیچ سکتا۔ جی، فنگر پرنٹ کی طرح ہر ہیرے کا سرٹیفکیٹ نمبر ہوتا ہے جو لیزر کی مدد سے اس ہیرے پہ لکھا گیا ہوتا ہے اور عام آدمی کو نظر نہیں آتا۔ میں چیک کر کے بتاتا ہوں۔ مینیجر ساتھ رکھی میز کی طرف گھوما اور کی بورڈ پہ تیز تیز ٹائپ کرنے لگا۔ وہ ہیرا دنیا میں جہاں بھی ہوگا مل جائے گا۔ میں متعلقہ اداروں کو ای میل کر رہا ہوں۔ جیسے ہی جواب آئے گا میں آپ کو مطلع کر دوں گا۔ ہمارے ریکارڈ میں اس سیٹ کی تصویر بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو ای میل کر رہا ہوں۔ ہمارا ہر سیٹ یونیک ہوتا ہے، ایک ڈیزائن صرف ایک دفعہ ہی بنتا ہے۔ مینیجر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ نوجوان وہیں ہنوز کھڑا تھا۔ اس دن مسز اسرا کو جس سیلز مینیجر نے ڈیل کیا تھا، اس نے پوچھتے ہوئے بل سے نام پڑھا۔ نور جازلان۔ کیا میں سے مل سکتا ہوں؟ جی سر، وہ میں ہی تھا، مینیجر نہایت ذمہ داری سے بتا رہا تھا، اور مجھے یاد ہے وہ دن وہ اپنا ڈائمنڈ سیٹ لے کر آئی تھی اور اس کی قیمت لگوانا چاہتی تھی۔ کوئی ایسی بات، کوئی چھوٹی سی بات جو آپ کو اس دن سے متعلق یاد ہو؟ سامنے کھڑے لڑکے کا دیکھنا اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا، مگر وہ اسے نظر انداز کر کے مینیجر سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس دن خاموش سی تھیں، مینیجر سوچ کے بتانے لگا۔ کچھ خاص بولی نہیں تھیں۔ انہوں نے سیٹ کی قیمت لگوائی اور پھر وہ دونوں چلے گئے۔ دونوں؟ ایک آدمی تھا ان کے ساتھ، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے اسے۔ اس کا کوئی نام، کوئی شناخت کچھ یاد ہے آپ کو؟ ایڈم تیزی سے بولا۔ نہیں سر، اتنی پرانی بات ہو چکی ہے، مجھے تو اس کی شکل بھی ٹھیک سے یاد نہیں، مینیجر بے چارگی سے بولا۔ خیر، جہاں اسے ہیرے بیچے ہیں وہاں سے اس کا ریکارڈ بھی نکل آئے گا، ایڈم نے خود کو تسلی دی۔ صوفی نے گہری سانس لے کر اسے افسوس سے دیکھا اور نوٹ پیڈ پہ کچھ لکھنے لگی۔ وہ بھی سر جھکا کے اپنے موبائل پہ میسیجز دیکھنے لگا۔ مینیجر کو ای میل موصول ہوئی تو اس نے دونوں کو مخاطب کیا۔ اوکے، اس ڈائمنڈ سیٹ کا پتہ چل گیا ہے۔ گڈ، اب وہ کس کی ملکیت ہے؟ ایڈم تیزی سے سیدھا ہو کے بیٹھا۔ وہ سسٹم میں ابھی تک اسرا محمود کے نام پہ رجسٹرڈ ہے، وہ اسکرین کو دیکھ کے بتانے لگا۔ ایک دفعہ پھر بند کر لی۔ ایڈم نے کوفت سے آنکھیں بند کیں۔ کیا مطلب؟ صوفی نے تعجب سے ایڈم کو دیکھا۔ وہ سیٹ اسرا نے بطور
اجرت اس شخص کو دیا ہوگا، وہ 6 سال سے اس سیٹ کو سنبھالے کیوں بھیج رہا ہے؟ وہ اسے بیچ چکا ہوگا بلیک مارکیٹ ذرا کم قیمت پہ، یا اس نے ہیرو کے لیزر نمبر مٹوا دیے ہوں گے۔ ان کرمنلز کے پاس اب یہ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ایڈم نے کنپٹی چھوئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے کتنی امید لگ گئی تھی۔ اسے لگا یہاں سے کوئی سرا اس کے ہاتھ آئے گا اور وہ تالیہ کو بچا لے گا، لیکن سارے کھڑے وقت کی دھول میں مٹ چکے تھے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکے۔ وہ اٹھا تو مینیجر اور صوفی بھی ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا، یہ بہت ہے۔ وہ جبراً مسکرایا۔ وہ نوجوان اب دانت نکوستا ایڈم کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ کوئی جیولری دیکھنا پسند نہیں کریں گے؟ مینیجر نے مسکرا کے قریبی شو کیس کی طرف اشارہ کیا۔ ایڈم نے ایک نظر سامنے قطار در قطار دور تک پھیلے شو کیسز پہ ڈالی اور پھر سنجیدگی سے مینیجر کو دیکھا۔ نہیں تھینک یو، مجھے ہیرے جڑے کفلنگز، ٹائی پن یا گھڑیوں کا شوق نہیں ہے۔ میری جنریشن کے لوگ پتھروں کی نسبت ایکسپیرینسز پہ پیسہ خرچ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ میرا مطلب تھا کوئی تو ایسا ہوگا جو آپ کی زندگی میں جسے آپ ہیرے تحفے میں دینا چاہیں گے۔ مینیجر خوشگوار لہجے میں آبرو اٹھا کے بولا۔ صوفی نے بھی مسکراہٹ چھپا کے ایڈم کو دیکھا۔ وہ اب ہیرو سے خوش نہیں ہوتی، اس کے پاس سارے زمانے کے جواہرات ہیں۔ پھر مینیجر سے مصافحہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ نوجوان تیزی سے اس کے پیچھے رکا۔ ایڈم کے ساتھ چلتی صوفی کھنکاری۔ آپ کیا کر رہے ہیں باس؟ وہ سر جھکائے موبائل پہ ٹائپ کرتے ہوئے بولا۔ جے تالیہ کو اس سیٹ کی تصویر بھیج رہا ہوں تاکہ وہ وان فاتح سے پوچھے کہ یہ سیٹ اسرا کی ملکیت میں ہے یا نہیں۔ امید ہے یہ سیٹ انہیں کہیں بھر سے نظر نہیں آیا ہوگا۔ آپ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک دوست کی مدد کر رہا ہوں۔ وہ صرف دوست نہیں ہے، یقیناً کسی وجہ سے آپ دونوں کا تعلق ٹوٹ گیا تھا، لیکن جس طرح آپ اس کی مدد کر رہے ہیں آپ کو پھر سے تعلق جڑنے کی امید ہے۔ مجھے نہیں معلوم، اس نے سادگی سے شانے اچکائے۔ وہ دونوں اب اسٹور کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ تو پھر معلوم کریں اور کھل کے اسے سب بتا دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ پھر آپ کو کوئی پچھتاوا نہیں رہے گا۔ اور سنیں باس، ساری دنیا امید پہ ہی تو قائم ہے، اور اپنے فائدے کے لیے ہم سب کو لڑنا پڑتا ہے۔ قسمت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہاں۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ایڈم ایک دم واپس گھوما۔ وہ نوجوان جو ذرا ان سے فاصلے پہ تھا رکا اور گھبرا گیا۔ جی؟ ایڈم نے تحمل سے ابرو اٹھا کے پوچھا۔ وہ ہکلا گیا۔ رنگت سرخ پڑ گئی۔ صوفی نے گہری سانس لی اور آگے بڑھی۔ آپ ادھر کھڑے ہو جائیں، میں آپ دونوں کی تصویر بنائی دیتی ہوں۔ باس، اسے آنکھ سے اشارہ کیا۔ اوہ، وہ سارے میں ایسے الجھا تھا کہ اسے بھول گیا تھا کہ وہ نوجوان اسے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا۔ وہ بیچارہ فین تھا۔ ایڈم قدرے مسکرایا تو اس کو حوصلہ ہوا۔ وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ صوفی نے اپنے فون سے دونوں کی تصویر کھینچی، پھر ایڈم نے اسے ہاتھ میں لائی۔ وہ فین موومنٹ میں بالکل کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ تھینک یو سر، میں آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ وہ جذبات سے بے قابو ہوئے بدقت بول پایا۔ بہت شکریہ، ایڈم نے سر کو جنبش دے کر کہا اور مڑ گیا۔ اپنے پیچھے سے اس نے سنا وہ صوفی سے تصویر اپنے فون میں منتقل کرواتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں آج کے دن کو ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ ایڈم بن محمد کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ آہستہ سے مڑا اور تعجب سے اس نوجوان کو دیکھا۔ کیوں؟ تم اس دن کو یاد کیوں رکھو گے؟ کیونکہ وہ نروس سا مسکرایا۔ صوفی کو دیکھا پھر اس کو۔ کیونکہ آپ سیلیبریٹی ہیں، آپ مشہور ہیں اور باس، صوفی نے آنکھیں گھما کے اسے دیکھا۔ مینیجر صاحب، وہ بلند آواز میں کہتا واپس اسٹور میں آیا۔ بہت سے لوگ ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگے۔ ایڈم نے پی کیپ اتاری اور واپس اسی صوفے پہ بیٹھا۔ مجھے آپ سے ایک اور فیور چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد میں آپ کے ڈائمنڈز خریدنے کے لیے متفق ہو جاؤں گا۔ وہ بازو صوفے کی پشت پہ پھیلا کے مسکرا کے بولا۔ مینیجر مسکرا کے واپس اس کی طرف آیا۔ اس کی سب سے بڑی طاقت سیلیبریٹی ہونا تھی، اور آج اسی شے نے ایڈم بن محمد کو کامیابی دلانا تھی۔ جو آنکر اسٹریٹ کی رونق اس سے پہر ویسی ہی تھی۔ بادل سارے علاقے پہ چھائے تھے، اس لیے وہاں ٹھنڈی سی چھایا تھی۔ ایسے میں سڑک کنارے ایک ٹیکسی رکی اور سفید ہیٹ والی تالیہ مراد باہر نکلی۔ اس کے سامنے سڑک کا وہ حصہ تھا جہاں سے وہ 6 سال بعد اپنی دنیا میں واپس آئی تھی۔ کتنی دیر وہ وہیں کھڑی رہی، پھر ہمت کر کے دھیرے دھیرے قدم اس جانب بڑھائے۔ جامنی فراق کا گھیرا
ٹخنوں کے قریب ہوا سے پھڑ پڑا رہا تھا اور سنہری چین والا پرس کندھے سے لٹک رہا تھا۔ انگلیاں باہم مروڑتی وہ اس مین ہال کے کنارے آئی، پھر پنجوں کے بل وہاں بیٹھی۔ چند لمحے وہ اپنے دل کی دھڑکن سنتی رہی۔ مین ہال کے ڈھکن میں ایک کاغذ کا کونا پھنسا نظر آ رہا تھا۔ کنارے سے ایک جگہ سیمنٹ اکھڑی تھی تو وہاں برہنہ گیلی مٹی نظر آتی تھی جس میں ایک کونپل اگی تھی۔ اس کونپل پہ ایک تتلی بیٹھی تھی۔ تتلی سیاہ تھی اور اس پہ پیلے دھبے تھے، یا شاید وہ پیلی تھی اور دھبے سیاہ تھے۔ تالیہ نے ہاتھ اس جانب بڑھائے تو تتلی اڑ گئی۔ اس نے تتلی کا تعاقب نہیں کیا، بس ہمت کر کے ڈھکن ذرا سا اٹھایا اور لفافہ نکالا، پھر ہاتھ سے اس پہ لگی گرد اور ریت جھاڑی۔ پتری تاشا بنت مراد کے نام۔ خط کا لفافہ سفید تھا، زردی مائل سفید۔ کاغذ قدیم زمانے کا بنا لگتا تھا۔ اس پہ تاریخ اس دن سے 1 ماہ بعد کی لکھی تھی جب وہ ایڈم اور فاتح کے ساتھ قدیم علاقے سے نکلی تھی، جب مراد راجہ نے فاتح کو کاری زخم پہنچایا تھا۔ تالیہ نے انگلیوں پہ گنا۔ یہ اس کے قدیم علاقے سے نکلنے کے 1 ماہ بعد لکھا گیا تھا۔ وہ لفافہ اٹھائے کھڑی ہوئی، اسے چاک کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اس پہ لگی مہر سلطنت محل کی تھی، سلطان مراد راجہ کی مہر۔ کیا وہ واقعی اس کے ماضی کی باز گشت تھا؟ کیا اس دنیا سے اس دنیا میں خط بھیجنا ممکن تھا؟ تالیہ کو احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ تیزی سے الٹے قدموں گھومی۔ گلی میں غیر شناسا سے لوگ آ جا رہے تھے۔ بظاہر کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھنے لگی۔ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے، یہ احساس پھر سے ہونے لگا، لیکن وہ بظاہر اطمینان سے قدم اٹھاتی رہی۔ ایک دوسری اسٹریٹ میں مڑتے ہوئے وہ تیزی سے پلٹی۔ کوئی سیاہ لبادے میں موجود تھا اور تیزی سے دوسری گلی کی اوٹ میں روح پوش ہوا تھا۔ تالیہ تیز قدموں سے اس کی طرف بھاگی۔ اس کا ہیڈ نیچے گر گیا، لیکن وہ دوڑ کے اسٹریٹ کے دوسرے سرے تک آئی۔ سیاہ لبادے میں موجود شخص کی اس کی جانب پشت تھی۔ اس نے آہستہ سے چہرہ موڑا۔ وہ چہرہ دیکھ کے تالیہ ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ اسے چند لمحے لگے تھے اسے پہچاننے میں۔ لیانا! وہ بے یقینی سے بولی تو لیانا صابری ہلکا سا مسکرائی۔ وہ دونوں گلی کے سرے پہ کھڑی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، لیانا مسکرا کے اور تالیہ ششدر سی ہو کے۔ اوہ نو، داتن! وہ ایک دم ہنسی اور آگے بڑھ کے اس کے گلے لگ گئی، پھر اسے تحیر سے الگ ہوئی اور سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ تم داتن ہو نا؟ وہ بے یقین تھی۔ لیانا صابری کے بال ویسے ہی گھنگریالے تھے اور لباس ڈھیلا ڈھالا سا سیاہ رنگ کا تھا، لیکن وہ ایک دبلی پتلی جسامت کی عورت میں بدل چکی تھی۔ وزن کم ہونے کے باعث اس کی صحت خوشگوار اور کم عمر لگ رہی تھی۔ ہاں، اور مجھے تمہارا میسج مل گیا تھا، وہ مسکرا کے بولی۔ تالیہ نے ایک دفعہ پھر سے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میرے پاس پوچھنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، مگر پہلے یہ بتاؤ تمہارا وزن کیسے کم ہوا؟ بس تالیہ، بہت فاقے کاٹے، روز گھنٹوں ورزش کی، میٹھا چھوڑ دیا، کاربس کو خدا حافظ کہہ دیا، پھر کہیں جا کے وزن کم ہوا۔ تالیہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو؟ ظاہر ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ سلیو گیسٹریکٹومی کروائی ہے، ایسا آپریشن جس میں معدہ کاٹ کے چھوٹا کر دیا جاتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کندھے اچکا کے بولی تو تالیہ ہنس دی۔ تم نہیں بدلو گی داتن، اور کسی انسان کی اس سے بڑی اچھائی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ بدلنے والا نہ ہو؟ داتن بھدوکا تفاکر سے مسکرائی۔ تالیہ نے پیار سے اسے دیکھا۔ آؤ وہاں بیٹھتے ہیں۔ اس نے اسٹریٹ سائڈ بچھی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ بہت سی باتیں ہیں جو مجھے تم سے پوچھنی ہیں، اور مجھے تم سے صرف یہی پوچھنا ہے کہ تم کہاں تھی تالیہ؟ اتنے عرصے میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ داتن کے انداز میں اپنائیت بھرا غصہ دھر آیا۔ وہ ہنسی اور سڑک پہ گرا اپنا ہیٹ اٹھایا۔ داستان لمبی ہے، تم داستان سننے ہی آئی ہو نا، تو بیٹھ کے سنو۔ وہ دونوں سڑک کنارے بچھی کرسیوں کی طرف چلی گئیں۔ تالیہ نے ہاتھ سے ویٹر کو اشارہ کیا۔ اسے داتن کو یہ داستان کافی کے چند ادوار کے ساتھ سنانی تھی۔ تیز بتیوں سے روشن جیولری اسٹور میں اس وقت ایڈم کے سامنے 4-5 افراد بیٹھے تھے۔ سب اسے بغور سن رہے تھے۔ جو ہاتھ ہلاتے ہوئے آہستہ آہستہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا، آپ 4 لوگ ہیں جو 6 سال سے یہاں جاب کر رہے ہیں۔ آپ چاروں اس دن شاپ میں موجود تھے جب مسز اسرا آئی تھیں؟ جی بالکل، مجھے یاد ہے، مگر ہم میں سے کسی کی ان سے بات نہیں ہوئی تھی۔ آپ ایک برانڈڈ اسٹور ہیں۔ آپ کے پاس آنے والے گاہک صرف وہ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہو۔ یہاں عام آدمی نہیں آتا۔ شہر کے کتنے امراء یہاں روز آتے ہوں گے، لیکن آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ 6 برس پہلے یہاں کون کون آیا۔ البتہ اسرا محمود آپ کو یاد ہیں، حالانکہ وہ اتنی امیر نہیں تھیں۔ بالکل،
ایک سیل آفیسرز بولا۔ آخری سال تک تو ان کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ جس زمانے میں یہ ہیروں کا سیٹ انہوں نے ہم سے لیا تھا اس بات کو بھی کئی برس ہو چکے تھے، مگر ان کی آمد کا دن مجھے اچھے سے یاد ہے، ایک ایک تفصیل کے ساتھ۔ جی بالکل، اور آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں وان فاتح کے پاس ملازمت کرتا تھا۔ ایڈم مسکرا کے بولا۔ جی آپ ان کے باڈی گارڈ تھے؟ پیچھے کھڑا فین نوجوان تیزی سے بولا۔ باڈی مین، ایڈم نے ضبط سے تصحیح کی، اور مجھے اپنی جاب کا پہلا دن اچھے سے یاد ہے۔ اور وہ دن وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ اسی دن تو سب شروع ہوا تھا، تنگو کامل کا گھر، ان کی ملازمہ، اسرا کا دیا سکہ۔ مجھے وہ دن اس لیے یاد ہے کہ اس دن میں ایک سیلیبریٹی سے پہلی دفعہ ملا تھا۔ ہمیں امیر لوگ بھول جاتے ہیں، خوبصورت لوگ بھی ہماری یادداشت سے دھندلا جاتے ہیں، لیکن کسی بھی شخص کو روک کے پوچھیں کہ کیا کبھی وہ کسی سیلیبریٹی سے ملا ہے، تو وہ اس دن کا پورا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دے گا۔ جب اس نے مارکیٹ میں کسی ایکٹر یا سنگر کو دیکھا، کپڑے، جوتے، موسم، ایک ایک لفظ جو سیلیبریٹی کے منہ سے نکلا، لوگوں کو وہ سب یاد رہتا ہے، ایڈم پرجوش انداز میں کہہ رہا تھا۔ اور لوگ اس یاد کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ سیلیبریٹی کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں۔ اب بتائیے کیا کسی نے اس دن ان کے ساتھ تصویر کھنچوائی تھی؟ اور اگر کھنچوائی تھی تو لوگوں کو کہیں دکھائی دی ہوگی، فیس بک یا ٹویٹر پہ۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ اسرا محمود شاپ میں داخل ہو اور کوئی اس کے ساتھ سیلفی نہ لے اور اسے اپلوڈ نہ کرے۔ چند منٹ میں اس کے سامنے 8 تصاویر آ گئیں جو یہاں کام کرنے والے اور یہاں سے کام چھوڑ جانے والے ملازمین کے فیس بک سے اٹھائی گئی تھیں۔ اسرا ہر تصویر میں مسکرا رہی تھی، لیکن وہ تھکان زدہ لگتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس کے اندر یقیناً وہ سیٹ ہوگا۔ صرف ایک تصویر ایسی تھی جس میں وہ صوفے پہ بیٹھی تھی اور ملازم نے پیچھے کھڑے ہو کے سیلفی بنائی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھے شخص کا نیم رخ اس تصویر میں واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ واضح زخم کا نشان تھا، بال گنگریالے تھے۔ تصویر کافی حد تک قابل شناخت تھی۔ جو ہمیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے کام آتا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر بڑبڑائے۔ اتنے دن سے وہ غلط لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا، فلاں دکان، فلاں کافی شاپ۔ وہ بھری مارکیٹ میں لوگوں سے غلط سوال پوچھ رہا تھا اور اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اسے صرف ان دکانداروں سے پوچھنا تھا کہ کیا انہوں نے کبھی اسرا محمود کو یہاں آتے دیکھا ہے، اور ہر شخص کے پاس سنانے کو ایک فین مومنٹ سے بھری کہانی ہوتی۔ کتنی سیلفیاں نکل آتی، ساری کڑیاں مل جاتی۔ ایڈم نے گہری سانس لی اور وہ تصویر تالیہ کو بھیجی۔ وان فاتح سے پوچھ کے بتائیں کیا وہ اس شخص کو جانتے ہیں؟ اور تالیہ، جب آپ ملاقے سے واپس آئیں گی تو میں آپ کے پاس آؤں گا، مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ اس نے وہ پیغام بھیج دیا اور ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ سڑک کنارے بچھی کرسی پہ وہ آمنے سامنے بیٹھی تھیں، کافی کے کپ سامنے رکھے تھے اور فضا میں روسٹ ہوئے کافی بینس کی مہک پھیلی تھی۔ تالیہ کا ہیڈ اپ میز پہ رکھا تھا، کافی کا دوسرا دور چل رہا تھا اور باتیں ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے اتنے سال تمہیں اتنا تلاشا تالیہ، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہارے وہ سال کہیں گئے ہی نہیں۔ داتن اس کی کتھا سن کے حسرت سے ٹھنڈی آہ بھر کے بولی، کاش یہ آپشن میرے پاس بھی ہوتا، زندگی کو پاز کرنے کا۔ یہ آپشن نہ ہی ہونا اچھا ہے۔ خیر تم بتاؤ، تم پولیس کو مطلوب تو نہیں ہو نا؟ نہیں، میں آزاد ہوں، میرے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ وہ آنکھیں گھما کے مسکرائی تو تالیہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تم نے وہ زندگی نہیں چھوڑی داتن؟ اسے جیسے افسوس ہوا۔ میرے پاس خاموش رہنے کا حق ہے۔ داتن نے مسکرا کے کندھے اچکا دیے۔ تالیہ نے سر جھٹکا اور کافی کا کپ اٹھا لیا۔ بدلنے کا فیصلہ تالیہ نے کیا تھا، داتن نے نہیں۔ تم فاتح سے ملی؟ ہاں، کئی دفعہ، وہ عام سے انداز میں بولی، نظریں کافی کے کپ پہ جھکی تھیں۔ صبح بھی میں ان کے ساتھ تھی۔ سب کیسے ہے تمہارے درمیان؟ داتن اس کا چہرہ پڑھنا چاہ رہی تھی۔ معلوم نہیں، میں یہ دیکھنے گئی تھی کہ ان کی زندگی میں میری جگہ ہے یا نہیں، مگر اب سوچ رہی ہوں کہ کیا میری زندگی میں ان کی جگہ ہے۔ وہ گھونٹ بھرتے ہوئے دور تک بچھی میز کرسیوں کی قطار کو دیکھنے لگی۔ ہر کیفے اور ریسٹورینٹ کے سامنے اس کا اپنا چھجا بنا تھا جس کے نیچے لوگ بیٹھے اس خوبصورت ساہ پیر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بے فکرے من موجی لوگ، یا شاید وہ بھی اس لڑکی کو دیکھ کے یہی سوچتے ہوں گے، کون اپنے اندر کے اس جنگ سے نبرد آزمائے کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ تمہاری زندگی میں اس کی جگہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا والے مجھے اپنے پردھان منتری کے ساتھ قبول نہیں کریں گے۔ دنیا والے کہاں سے آ گئے؟ دنیا والے تو ہر جگہ ہی آ جاتے ہیں داتن۔
وہ اداسی سے سڑک کو دیکھتے ہوئے بولی، وان فاتح ان کا ہیرو ہے اور لوگ اپنے ہیرو سے نفرت نہیں کر سکتے، وہ اس کو شیئر کرنے والے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، جیسے لوگ زاری روس نیکولس دوم سے نفرت نہیں کرتے تھے، اس کی بیوی الیگزینڈرا سے نفرت کرتے تھے، راسپوٹین سے کرتے تھے، حالانکہ قصوروار زار تھا کیونکہ اس نے ان دونوں کو اپنی زندگی میں جگہ دی، مگر پرستار کی اندھی محبت یہ سوال نہیں پوچھتی، اپنے ہیرو کے لیے ان کے پاس ڈھیروں تعویلیں ہوں گی، تالیہ مراد کے لیے نہیں ہوں گی۔ وان فاتح کے ساتھ زندگی کا تصور مشکل لگ رہا ہے، جو الزام میرے اوپر لگا ہے اس کو دوئے بغیر تو بہت مشکل ہے، دنیا والے مجھے برا کہیں گے، اگر ان کو معلوم ہوا کہ تالیہ مراد فاتح کی بیوی ہے تو وہ مجھے ہوم لے کر کہیں گے، پہلی بیوی کبھی غلط نہیں ہوتی، دوسری ہوتی ہے۔ شام اب گہری ہو رہی تھی، پرندے آسمان پہ ایک گول کی صورت اڑتے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، تو پھر چھوڑ دو اس کو، نکل جاؤ اس کی زندگی سے، اپنی زندگی مشکل نہ بناؤ تالیہ، تم ایک ایسا انسان ڈیزرو کرتی ہو جس کے ساتھ تم سر اٹھا کے جی سکو، تمہیں کہیں کسی کا خوف، کسی کا گلٹ نہ ہو۔ تالیہ نے اداس مسکراتی نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ تو میڈم کی بات کر رہی ہو؟ داتن چپ ہو گئی، پھر گہری سانس لی۔ شکر ہے تم جانتی ہو۔ ہاں مجھے معلوم ہو گیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہم اس بارے میں بات کریں گے لیکن نہیں کر سکے، کئی دن کئی سال۔ وہ کپ کے دہانے پہ انگلی پھیرتے ہوئے مسکرا کے بولی، اگر تم وان فاتح کے ساتھ خوش نہیں ہو تو اس کو اپناؤ جو تم سے محبت کرتا ہے۔ ثانی کہتے تھے شادی اس سے نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے کرنی چاہیے جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ انسانوں کی اپنی شادی کا کیا بنا، میں اکثر سوچتی ہوں۔ وہ ہنس کے ٹال گئی۔ داتن نے ناک چڑھا کے کیا، تم اپنے آپ کو وان فاتح کے انتظار میں ضائع کر رہی ہو، تم میڈم جیسے انسان ڈیزرو کرتی ہو تالیہ، اب بھی وقت ہے، تم فاتح کی زندگی سے عزت کے ساتھ الگ ہو جاؤ، خود پہ کوئی دبا لگائے بغیر۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ کسی کو ان لو کرنا آسان نہیں ہوتا، میں کوشش کروں گی کہ فاتح کو ان لو کر سکوں، شاید یہ فیصلہ تب آسان ہو جائے۔ پھر اس نے گھڑی دیکھی، میرے پاس ابھی بھی ایک دن ہے، کل مجھے فاتح کی فیملی کے ساتھ ڈنر کرنا ہے، فاتح نے بلایا ہے۔ اگر تم نے وان فاتح کو چھوڑ دینا ہے تو اس کی فیملی سے ملنے کا مقصد؟ میں اس میشا تاج سے ملنا چاہتی ہوں جو ان کے گھر رہ رہی ہے، وہ جولیانا کی ہوم ٹیوٹر ہے۔ اور اس نے مسکرا کے داتن کو دیکھا، تمہیں اس کو دیکھ کے کوئی یاد آیا؟ کون؟ داتن نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں؟ داتن؟ میں تالیہ، وہ میری کاربن کاپی ہے، کسی نے 2 سال پہلے اسے فاتح کی زندگی میں داخل کیا ہے اور وہ صرف اسی لیے دھوکہ کھا گئے کیونکہ انہیں اس کو دیکھ کے میں یاد آتی تھی۔ وہ کون وومن ہے اور مجھے اس کو اس سے بچانا ہے؟ تالیہ، داتن نے آہستہ سے کہا، 2 سال ایک لمبا عرصہ ہے کون کھیلنے کے لیے، اور میرا نہیں خیال کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی خاص مشابہت ہے۔ اتنی مشابہت ہونے کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے کہ فاتح کی طرح کی عورتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے۔ تالیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہیں میرا یقین نہیں ہے؟ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ تم میشا تاج کے بارے میں غلط بھی ہو سکتی ہو۔ تالیہ، تم ابھی تک 6 سال پہلے کے ٹائم فریم میں ہو، یہاں ایک زمانہ بیت چکا ہے، اتنا وقت کس کے پاس ہوگا کہ وہ تمہارے جانے کے 4 سال بعد کسی کو فاتح کی زندگی میں بھیجے گا، اور پھر 2 سال تک اس عورت نے انہیں کوئی نقصان نہیں دیا، اب کیوں دے گی؟ تمہیں میری عقل اور سمجھ پہ ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے، تالیہ خفگی سے کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ اپنی عقل سے پوچھو کہ کہیں وہ تم نے وہی تو نہیں دکھا رہی جو تم دیکھنا چاہتی ہو۔ تم یہ ماننے کو تیار نہیں ہو کہ فاتح کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے، تم بس یہی چاہتی ہو کہ کسی طرح ان کو تمہاری ضرورت پڑتی رہے، تم ان کو ہر مسئلے سے بچاتی رہو۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، اور تمہارا اپنا کیس، اس کی تحقیق کون کرے گا؟ ایڈم، کیونکہ دوست اسی لیے ہوتے ہیں۔ وہ شانے اچکا کے بولی، خیر چھوڑو میشا کو، میں تمہیں ثابت کر کے دکھا دوں گی۔ بہرحال میرے گھر کا پتہ تمہیں معلوم ہوگا، میں تم سے کل کیل میں ملوں گی، تب تک تم میشا تاج کے بارے میں جتنی معلومات مل سکے ڈھونڈ کے دو۔ داتن نے منہ بنا کے اسے دیکھا۔ تم اس زندگی کو ترک کر چکی ہو، اب میں تمہاری کرائم پارٹنر نہیں رہی، اب میں تمہارے لیے کیوں ریسرچ کروں گی تالیہ؟ کہاں نا، دوست اسی لیے ہوتے ہیں۔ اس نے مسکرا کے ہیڈ سر پہ رکھا اور ہاتھ اٹھا کے دوسری جانب سے آتی ٹیکسی کو اشارہ کرنے لگی۔ تم اب کہاں جا رہی ہو؟ داتن نے پیچھے سے پکارا۔ اس شخص سے ملنے جس نے میشا کو بھیجا ہے، میں جانتی ہوں وہ کون ہے، اور آگے بڑھ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ بتا کے اس نے پرس سے وہ خط نکالا اور پھر دھڑکتے دل سے لفافے کی مہر توڑی۔ اندر زردی مائل کاغذ پہ سیاہ روشنائی میں لکھی تحریر دیکھتے ہی اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، وہ اس لکھائی کو پہچانتی تھی۔
پیاری تالیہ، تمہیں گئے آج 30واں روز ہونے کو آیا ہے۔ میری فتوحات میں اضافہ ہو رہا ہے اور میرے دشمنوں کو شکست ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھی خوشی تمہارے بچھڑنے کے غم کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ تم مجھے اکیلا کر کے چلی گئی ہو۔ میں مانتا ہوں کہ میرے اکثر فیصلے بہت غلط تھے۔ میں نے وان فاتح کو تکلیف پہنچائی۔ نہیں معلوم کہ وہ دوسری دنیا پہنچنے تک زندہ رہا یا نہیں۔ نہیں معلوم کہ اپنی دنیا میں زندہ ہوں یا مردہ میں سے ہوں۔ نہیں معلوم کہ تم اپنی کتابوں میں میرے بارے میں کیا پڑھو گی۔ غلط تھے میرے فیصلے، میں مانتا ہوں، لیکن اس سب میں ایک چیز سچی تھی۔ تالیہ کی مراد راجہ سے محبت، اور مراد راجہ کی اپنی اصل بیٹی تالیہ سے محبت۔ میں نے جو کچھ کیا محبت میں کیا۔ محبت انسان سے کیا نہیں کرواتی؟ چوری، قتل، جنگ، بس ایک محبت نہیں کرواتی۔ میں تم سے وہ محبت نہیں کر سکا جو مجھے کرنی چاہیے تھی۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری دنیا میں وقت کی سوئی کہاں ہے، لیکن ایک ملال ہمیشہ رہے گا۔ کاش تم مجھے یوں دھوکہ دے کر نہ جاتی۔ تم مجھ سے لڑ کے، رو پیٹ کے، مجھ پہ غصہ کر کے چلی جاتی تالیہ، لیکن دھوکہ دے کر نہ جاتی۔ مجھے ٹھیک سے الوداع کہنے کا موقع تو دیتی۔ تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، میں اپنی دی گئی تکلیف کی سزا بھگت رہا ہوں، لیکن جانتی ہو تمہارا دل کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟ کیونکہ تم نے مجھے تکلیف دی ہے۔ تمہارا یہ دکھ کبھی دور نہیں ہوگا تالیہ۔ تم چاہے ملکوں پھرو، چاہے ان سارے مسئلوں سے نکل آؤ جن میں تم گرفتار تھیں، چاہے تمہارے پاس زمانے بھر کے خزانے آ جائیں، یا تمہیں اپنا من پسند آدمی مل جائے، تم جہاں بھی جاؤ گی میری بیٹی، تمہارا یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا، سوائے اس کے کہ تم میرے پاس واپس آ جاؤ۔ تمہیں کسی دوسری دنیا میں سکون نہیں ملے گا۔ یہ بد دعا نہیں، یہ حقیقت ہے۔ تمہارا باپ، مراد۔ خط کے صفحے پہ جگہ جگہ گرتے آنسوؤں نے روشنائی مٹا ڈالی تھی۔ اس نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی۔ شوفر نے بیک ویو مرر میں اس لڑکی کو دیکھا جو خط طے کرتے ہوئے پرس میں رکھ رہی تھی۔ اس کی جھکی پلکوں میں کتنے ہی آنسو آن ٹھہرے تھے۔ کسی کو ان لو کرنا واقعی آسان نہ تھا، نہ فاتح کو، نہ مراد راجہ کو۔